بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، سابع مطلب ساتواں، یہ ساتواں سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم نے چھٹے سبق میں عاقل اور غیر عاقل کی پہچان کی تھی کہ عاقل کسے کہتے ہیں اور غیر عاقل کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی بات ہم نے خاص طور سے جانی تھی کہ غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ آج کا جو یہ چیپٹر ہے لیسن نمبر 7 الدرس السابع، اس میں بھی بس اسی یعنی چھٹے سبق کا تتمہ اس کو بول لیجئے، یعنی تتمہ یعنی اسی سے متعلق یہ سبق ہے، یعنی یہاں پر بھی غیر عاقل کی مشق کرائی گئی ہے، بس تھوڑا سا انداز بدلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 6 میں دیکھیے جو مثالیں پڑھی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ هذه الاقلام، یہ قلم، ہی جمیلۃ، وہ خوبصورت ہیں، هذه الکتب الجدیدہ، یہ نئی کتابیں ہے نا۔ تو یہ سب عام طور سے اس میں اشارہ کے ساتھ مل کر آئی ہیں یا پھر موصوف صفت کی ترکیب ہو رہی ہے۔ یہاں پر میرے خیال میں ایک بھی جگہ ابھی تک وہ ہم نے نہیں پڑھا، یعنی مضاف مضاف لے، ترکیب اضافی نہیں پڑھا۔ اب ترکیب اضافی کے ساتھ میں غیر عاقل کا استعمال پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں دیکھیے بابن بولتے ہیں دروازے کو، ابواب المسجد مفتوحۃ، مطلب کیا ہے؟ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو خبر آئی ہے مبتدا کی، یہ مبتدا ہے نا، ابواب المسجد، ٹھیک ہے، ابواب مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دونوں ہیں مضاف مضاف لے مل کر مبتدا بن رہے۔ تو یہاں پر مفتوحتن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بتائیے، ہیلو، جی مولوی صاحب، میری آواز نہیں آ رہی؟ یہ کہاں گئے صادق؟ جی مولوی صاحب، چلیے خیر، میں یہ بات بتا رہا تھا کہ غیر عاقل کی جمع ہے، کیونکہ بابن کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور ابواب کا مطلب ہوتا ہے دروازیں، کئی سارے دروازے۔ تو جب ہم بولیں گے ابواب المسجدی، مسجد کے دروازے، تو مبتدا خبر میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آتی ہے، مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد آتی ہے، اور مبتدا اگر مبتدا عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے یہ نکرہ، خبر نکرہ مولوی ہوتی ہے۔ صاحب تھوڑا سا زوم کرنا، تھوڑا کیا دکھ نہیں رہا زیادہ فون، دیکھ نہیں رہا ہے؟ جی تھوڑا سا پاس کرنا، مطلب دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے مولوی صاحب۔ کتاب ہوگی نا، کتاب نہیں دیکھی، اس سے زیادہ زوم کہاں ہوگا اس میں؟ اب تھوڑا سا ٹھیک دکھ رہا ہے جی مولوی صاحب۔ ٹھیک ہے اب؟ واپس چھوٹا ہو گیا شاید، واپس چھوٹا ہو گیا مولوی صاحب۔ اجی وہ اتنا ہی رہے گا۔ ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے، اب وہ اصل میں وہ ہو نہیں پا رہا ہے وہ۔ نہیں اب ہو گیا مولوی صاحب، ٹھیک ہے تھوڑا سا۔ چلیے مائک بند کر لیجیے۔ تو بات یہ بتا رہا تھا میں کہ مبتدا خبر کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے موصوف صفت میں پڑھا تھا نا کہ کچھ چیزوں میں، 4 چیزوں میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مبتدا خبر میں 4 چیزوں میں تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اور لیکن اگر مبتدا اگر واحد ہوتا ہے، یعنی عدد کے اندر مبتدا اگر واحد ہے
تو خبر بھی واحد، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع۔ لیکن وہی بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ اگر مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو خبر یہ واحد مؤنث آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث۔ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے، جیسے ابواب المسجدی، مسجد کے دروازے مفتوحتن کھلے ہوئے ہیں، تو مفتوحتن یہ واحد مؤنث کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ابواب یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ لمن هذه البیوت الجدیدہ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ اب یہاں پر موصوف صفت کی ترکیب ہے، البیوت کی صفت آئی ہے جدیدہ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ ہی لمدیر الشریکہ، یہ کمپنی کے مینیجر کے ہیں۔ مدیر کسے بولتے ہیں جی؟ مینیجر۔ یہ نئے گھر کمپنی کے مینیجر کے ہیں۔ النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہیں۔ هذه الدروس سہلۃ، یہ سبق، یہ اسباق، یہ لیسنس آسان ہیں۔ فی الہند لغات کثیرۃ، انڈیا میں بہت ساری زبانیں ہیں۔ لغت ان کی جمع لغات، اس کی جو صفت آ رہی ہے کثیرۃ آ رہی ہے جو کہ واحد مؤنث ہے، کیونکہ لغتن کی جمع جو لغات ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ این الکتب الجدیدہ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ ہی فی المکتبتی، وہ مکتبے میں ہے، لائبریری میں ہے یا کتب خانے میں ہے۔ تلک السرور مکسورۃ، وہ چارپائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ چارپائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مکسورۃ نے ٹوٹی ہوئی۔ الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، جاپانیز واچ سستی ہے۔ ساعہ یعنی گھڑی، جاپانی گھڑی سستی ہے۔ هذه الحمر یا الحمیر للفلاح، اچھا حمارن کی جمع حمر بھی آتی ہے اور حمیر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ هذه الحمر، یہ گدھے، للفلاح کسان کے ہیں۔ این کتبکن، تم سب عورتوں کی کتابیں کہاں ہیں؟ یعنی این کتبکن یا اخوات، اے بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہی فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ هذه کتبی، یہ میری کتابیں ہیں۔ وتلک کتب اختی، اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں۔ هذه مکاتب الطلاب، یہ اسٹوڈینٹس کی ٹیبلز ہیں۔ مکاتب ٹیبلز یعنی میز، یہ طلبہ کی میز ہیں۔ فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس روڈ پر کئی بڑے گیسٹ ہاؤس ہیں۔ فندق ان کی جمع، فنادق کا مطلب ہوتا ہے ہوٹل، گیسٹ ہاؤس۔ میرے خیال میں یہ سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی مثالیں آپ کو، کچھ نہیں ہے، بس چھٹے سبق کا یہ تتمہ ہے، یعنی اس کو مزید اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ بس آپ کو اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو تمارین ہے وہ کر کے لانی ہے اس میں، انشاءاللہ یہ تمارین کرنے سے آپ کو اور اس میں آسانی ہوگی۔ این الکتب الجدیدہ لمن هذه البیوت الکبیرہ، ابواب السیارۃ مفتوحۃ، این اقلام المدرس، این الکلاب، این الحمیر، این کتبک یا مریم، این دفاتر الطلاب۔ یہ سب کر کے لائیے گا، ہے نا، اور بھی ہیں تمرین نیچے، کر کے لائیں گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ یہ کر لائیے گا، اور ساتھی آپ کی جڑے نہیں ہیں؟ جی مجھے ریکارڈنگ کی ہے آج کی؟ جی ہاں ریکارڈنگ ہے۔ ہاں میرے بھی کیا تھوڑی مس ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ چلیے کوئی ہر اچھی بات نہیں ہے، وہ سن لیجئے گا آپ، ہے نا۔ جی اور کچھ